السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی مشقیں بندھی ہوئی دیکھیں۔ ان کے سر میں کافی چوٹ آئی تھی۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی کھوپڑی کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ سر میں سخت درد تھا۔ وہ ٹٹول کر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیکھ نہ سکے۔ چرواہا اس وقت بھی شراب پی رہا تھا۔ اس نے جب عرب کو ہوش میں دیکھا تو ہنس کر کہا، کہتے ہیں کہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں، بس یہی بہادری تھی تمہاری، میرا ایک ڈنڈا بھی نہ سہ سکے۔ جھٹ بے ہوش ہو گئے۔ عرب کو اس کی لاف زنی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے چرواہے کو دیکھا۔ چرواہا بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خبردار جو گھورا، ورنہ آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پیٹی میں سے خنجر نکالا۔ عرب کو اندیشہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے، کہیں واقعی آنکھیں نکالنے پر تیار نہ ہو جائے۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ چرواہے نے کہا، تم مسلمان ہو مسلمان؟ مجھے اور میرے آقا کو مسلمانوں سے ایسی ہی دشمنی ہے جیسی مور کو سانپ سے۔ اگر میرا آقا یہاں ہوتا تو میں ابھی تمہیں اس کے سامنے پیش کر دیتا، وہ مجھے انعام دیتا اور تمہیں قتل کر ڈالتا۔ وہ عن قریب آنے والا ہے۔ عرب نے سوچا کہ اس شرابی چرواہے کو باتوں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انہیں مزید کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے آقا کا کیا نام ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس کا نام قداح بن وائلہ ہے۔ عرب نے کہا، کیا وہ عرب ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں وہ عرب ہے، نہایت بہادر عرب۔ عیسائی بادشاہ نے یہ بستی اس کی جاگیر میں دے دی ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ نہایت گرانڈیل، قوی الجثہ اور توانا ہے۔ اس نوا میں وہ دیوزات مشہور ہے۔ عرب نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بڑا یاوہ گو ہے۔ اس نے دریافت کیا، شاید تمہارا آقا قداح عیسائی ہو گیا ہے؟ چرواہا، ہاں میں بھی عیسائی ہوں۔ کیا بات ہے عیسائی مذہب کی، شراب حلال، چاہے جتنی مرضی پیو۔ میں تو شراب سے اچھی نعمت کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا۔ تم نے پی نہیں ہے؟ حضرت مسیح کی قسم، اس کے سامنے ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ لو تم بھی کیا یاد کرو گے، ذرا سی چکھ کر تو دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے شراب کا پیالہ جس میں وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا تھا عرب کی طرف بڑھایا۔ اس کی بدبو سے ہی عرب کا دماغ پھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا، شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ چرواہے نے کہا، یہی تو کہتا ہوں، کتنے بد عقل ہو تم مسلمان، دنیا کی بہترین نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اچھا بتاؤ تو شراب کیوں حرام ہو گئی؟ عرب نے کہا، اس لیے کہ یہ سڑی ہوئی چیزوں کا عرق ہوتا ہے۔ چرواہے نے کہا، غلط غلط، یہ خالص انگوری شراب ہے۔ عرب نے کہا، انگور میں اور بھی کئی چیزیں ڈال کر اسے سڑایا جاتا ہے، پھر عرق کھینچا جاتا ہے، اسی لیے اس میں ایسی تیز بدبو ہوتی ہے جس کے سونگنے ہی سے آدمی کا جی برا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب انسان کو مست و مخمور کر کے اس کے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی گندی نالی میں پڑا ہے یا سڑک پر، گھر میں ہے یا کسی کوڑے کے ڈھیر پر۔ نشے کی حالت میں جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اس کا مطلق احساس نہیں ہوتا، بالکل احساس نہیں ہوتا۔ بیٹی، بہن، ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، تمیز نہیں کر سکتا۔ جب تک نشہ رہتا ہے طبیعت میں نامناسب جوش اور دل میں واہیات قسم کی امنگ رہتی ہے، لیکن جہاں نشہ اترا اعضاء شکنی شروع ہو گئے، جیسے اس نے بڑی مشقت کی ہو۔ جوڑ جوڑ میں درد معلوم ہونے لگتا ہے، کسی کام کے کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسا پست ہمت اور بزدل بندہ ہو جاتا ہے کہ کتنا ہی قوی ہیکل ہو، ایک معمولی آدمی اسے زیر کر سکتا ہے۔ یہ تو وقتی نقصان ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ شراب پھیپھڑوں اور جگر کو خراب کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ شرابی کی طاقت جاتی رہتی ہے، حرارت رہنے لگتی ہے۔
اور وہ یا تو مر جاتا ہے یا ایسا بیمار اور ناتواں ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے کہ مرنے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ چرواہے نے کہا تم کتنی بھی شراب کی برائی کرو لیکن میں نہ ڈر سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں، اگرچہ تمہارے کہنے سے اب مجھے خیال ہوا کہ میں بڑا قوی اور بہادر تھا، اپنے سامنے آدمی کی کوئی ہستی ہی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب وہ طاقت اور وہ کس بل نہیں رہے، طبیعت کچھ مزمحل رہتی ہے، کسی مشقت کے کام کو کرتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، میں عرصہ سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ پورا سانس نہیں لے سکتا، لیکن میری عمر کے ساتھ ساتھ میری طاقت کا انحطاط ہوتا جاتا ہے، اس میں شراب کی خرابی کو دخل نہیں ہے۔ عرب نے کہا دیکھو تم ابھی جوان ہو، قوی بھی ہو، طاقتور ہو، اس لیے تمہیں شراب کے نقصانات کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، جب جوانی کی قوت جاتی رہے گی تو 100 بیماروں کے ایک بیمار ہو جاؤ گے، اگر تم شراب کو اب بھی چھوڑ دو تو پھر ایسے ہی ہو سکتے ہو کہ کسی جوان کو بھی نظر میں نہ لاؤ۔ چرواہا واہ واہ، میں اور ایسی نعمت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، لو تم بھی پیو۔ چرواہے نے پھر عرب کی طرف پیالہ بڑھایا، عرب نے کراہت سے منہ پھیر لیا، چرواہے نے شراب اس کے اوپر انڈیل دی، انہیں ناگوار تو بہت ہوا لیکن بندھے ہوئے تھے، کچھ نہ کر سکے، غم و غصہ کھا کر رہ گئے۔ لیکن اس باتوں کے سلسلے کا یہ اثر ہوا کہ چرواہے نے خنجر جو پیٹی میں سے کھینچ لیا تھا اسے پھر میان میں داخل کر دیا۔ عرب نے دریافت کیا تمہارا آقا کہاں گیا ہے؟ چرواہے نے کہا شہنشاہ ہرقل اعظم کی خدمت میں گیا ہے، وہ ہر سال اس کی خدمت میں جایا کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ سال بھر سے پہلے ہی چلا گیا ہے، خود شہنشاہ ہرقل اعظم نے اسے طلب کیا تھا۔ عرب کب تک آ جائے گا؟ چرواہے نے کہا آخری اطلاع یہ ہے کہ وہ انطاکیہ یعنی دارالسلطنت سے چل پڑا ہے، 1 یا 2 روز ہی میں آنے والا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، دھوپ کی سفیدی سنہرے پن میں تبدیل ہونے لگی تھی، آفتاب کی حدت بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس وقت وہی لڑکی جس نے اس چرواہے سے عرب کو ہوشیار کیا تھا اپنی بکریاں لے کر آئی، وہ عرب کو بندھا ہوا دیکھ کر کچھ افسردہ خاطر ہو گئی لیکن بولی کچھ نہیں، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر چرواہے نے کہا لو وہ خوبصورت ہرنی اپنی بکریاں لیے جا رہی ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ اس نے بکریوں کو جمع کیا اور عرب کو ساتھ لے کر بستی میں چلا گیا۔ اس نے رات کے وقت عرب کو کچھ کھانا اور پانی دیا، صبح ہوتے ہی پھر اپنے ساتھ بکریوں اور عرب کو لے کر اسی مقام پر آ گیا جہاں گزشتہ روز بیٹھا تھا۔ پھر اس نے شراب پینی شروع کی اور تلچٹ عرب کے اوپر ڈالتا رہا، رات کو پھر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت چرواہے نے زیادہ شراب پی اور کئی پیالے عرب کے اوپر بھی انڈیل دیے۔ عرب کو بہت ہی غصہ آیا، انہیں غضبناک دیکھ کر چرواہا ہنسنے لگا۔ اسی وقت کراکر سوئی کی طرف سے گرد و غبار اڑا، سب سے پہلے عرب نے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی لڑکی جو عرب کو ملی تھی اپنی بکریاں لیے آئی۔ چرواہے نے اس سے کہا کیوں آج سویرے کیوں چلی آئی؟ لڑکی نے کہا آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ چرواہا یہ تمہارے پیچھے غبار کیسا اڑ رہا ہے؟ لڑکی میرا خیال ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ چرواہا مکار یہ نہیں کہتی کہ ڈر کر بھاگی جا رہی ہے، مت جا، میرے پاس ٹھہر، کسی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ تیری یا تیری بکریوں کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑھی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی غبار چھٹ گیا اور عربوں کی فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ چرواہا عربی لشکر کو دیکھ کر زرد پڑ گیا، سہم گیا۔ عرب کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ ان دونوں کے دیکھتے دیکھتے عربی رسالے ان کے قریب آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں نے جو ہی عرب کو دیکھا وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار سے جا کر کہا، اس لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ بڑھ کر عرب کے پاس آئے، انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا